ہر ڈیفیکلٹی کے بعد ایک اپرچونٹی ہوتی ہے، یا ڈیفیکلٹی کے اندر اپرچونٹی ہوتی ہے اگر آپ ڈھونڈنے کے لیے اس کی نظر رکھیں. اگر آپ مثبت سوچ پہ یقین رکھتے ہیں تو یقین کریں کہ ہر ڈیفیکلٹی میں اپرچونٹی ہے. میں پاکستان کی 78 یا 75 سال کی ہسٹری میں 3-4 ایسے فیزز کو ریکال کر رہا ہوں جس میں ہمیں اٹھنے کا موقع ملا اور ہم نے اپنی ذات کے بت کی پرستش کرتے ہوئے لیڈرشپ نے قوم کے لیے وہ موقع اویل نہیں کیا. پہلا 50s کے اینڈ پہ 60s میں پاکستان نے کیمونزم کی ایکسپینشن کے بعد سیٹو اور سینٹو ایگریمنٹ سائن کیا امریکہ کے ساتھ، ویسٹ کے ساتھ، کیمونزم کو روکنے کے لیے. اور پاکستان جب 65 کی جنگ آئی تو امریکہ نے سب سے پہلے پاکستان کے اسلحے پر پابندی لگا دی. یہ ڈاکومنٹڈ ہے ہسٹری میں. اس کے بعد ہمیں دوسرا موقع ملا چین سے صلح کرانے کے لیے. پاکستان کے یحییٰ خان نے ان کے فورن منسٹر جس کو سیکرٹری آف اسٹیٹ کہتے ہیں ہینری کسنجر کو پاکستان بلایا، اور پاکستان بلا کے اس نے چین کے ساتھ خفیہ ملاقات ارینج کی، اپنے گڈ آفیسز کو دونوں ملکوں کے لیے استعمال کیا. تب بھی ہم نے کچھ نہیں لیا اس سے. یہ دوسرا ہمارا گولڈن اپرچونٹی ضائع ہو گئی ان ڈیفیکلٹیز میں جب 71 کی وار سر پہ کھڑی تھی اور بنگلہ دیش میں یا بنگال میں خوریزی چل رہی تھی. تیسرا ہم نے اب موقع مس کیا ان 1979 کے بعد جب رشیا نے سوویت یونین نے انویٹ کیا، مداخلت کی اور قبضہ کر لیا افغانستان پہ، تو اگلا ٹارگٹ پاکستان تھا اور کمیونزم کے فلو کو روکنا ناممکن تھا. اس وقت امریکہ اپنی سپرمیسی کو مینٹین رکھنے کے لیے پاکستان کو فرنٹ لائن اسٹیٹس نے استعمال کیا، اور بے پناہ ہم نے امریکہ کی جنگ لڑی افغانستان میں، اور سینکڑوں ہزاروں شرارتیں ہماری اس وقت ہوئی، اور ہمارے اکانومی پہ ایک سیلاب آ گیا 4 ملین مہاجرین کا، اور ہم نے امریکہ سے صرف $3.2 بلین لیے اس 5 سے 8 سالہ جنگ پہ. اور جنگ کے بعد جب سوویت یونین نے وڈرا کیا، فوجیں واپس لے کے گئی، تو 1988-89 کے پاس امریکہ پھر اجنبی بن گیا. آواز ہی نہیں آ رہی ہرجائی عاشق کے طور پہ. تو تیسرا ہمیں حادثہ ہوا، ہم نے اس وقت بھی بجلی کے مسائل، پانی کے مسائل اور فوڈ کی سیکیورٹی یا نیشنل سیکیورٹی پہ ہم نے زیادہ کام نہیں کیا. صرف چند ہم نے F-16 لے لیے، اس کے بھی $600 ملین امریکہ نے بعد میں دبا لیے. جب کام نکل گیا تو اجنبی بن گیا، اور نتیجہ کیا ہوا کہ $600 ملین کو کئی سالوں بعد انہوں نے کہا اچھا اس کے لیے گندم لے لیں. زبردستی گندم بیچنے کی امریکہ نے کوشش کی تو ہمیں اسپیئر پارٹس بھی نہیں ملے اور ہمیں جہاز بھی نہیں ملے F-16 کے بقیہ. اور $600 ملین پاکستان جیسے ملک کے لیے بہت بڑی رقم ہے. یہ تیسرا حادثہ ہوا ہمارے ساتھ، جو کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ ایسے سانحے تو محبت میں بارہا گزرے ہیں. چوتھا حادثہ ہوا 2001 میں جب 9/11 کا دنیا کا گلوبل ایک ہوا کرائسس، اور امریکہ کے 2 ٹوئن ٹاورز نیو یارک میں بقول ان کے 2 انہوں نے افغانیوں نے یا سعودیوں نے گرائے، سعودی جہازوں نے، اور اغوا کر کے سعودی پائلٹس نے، اور ان کو جہازوں میں ٹکرا دیا. اور ان کو جہازوں میں نہیں بلکہ 2 بلڈنگز میں ٹوئن ٹاورز جو بڑے بڑے اسکائی رائز بلڈنگز تھی نیو یارک میں، ان کو تباہ کر دیا. پھر پینٹاگون میں گرایا ان کو، اور پینٹاگون کے ایک حصے کو تباہ کر دیا. تو یہ تیسرا واقعہ تھا. یہ چوتھا واقعہ جس پہ ہم نے ان سے برائے نام پیسے لے کے تو افغانستان میں ان کی جنگ کو حسب معمول سپورٹ کیا، اور وار ان ٹیرر میں ایک نئی کوائن ہو گئی. القاعدہ ایک نیا اور راتوں رات آ گئی، اور داعش ایک راتوں رات تنظیم آ گئی، اور ہم اس کے خلاف امریکی جنگ کو لڑتے لڑتے ہم نے کوئی 80,000 شہادتیں دے دی، اور کوئی $100 یا $80 بلین کا 80 سے $100 بلین کا منیمم نقصان ہوا اکانومی کو، اور آج بھی ہم لاشیں اٹھا رہے ہیں. اس کے اگینسٹ ہم نے کیا گین کیا؟ کیا بجلی کا مسئلہ حل ہوا؟ کیا پانی کا مسئلہ حل ہوا؟ کیا ہم نے کشمیر کا مسئلہ حل کرایا؟ کوئی کمپرومائز نہیں کرایا. ہر ڈیفیکلٹی کو ہم اپرچونٹی میں کنورٹ کرنے میں بظاہر کامیاب نہیں ہوئے. اب یہ 5واں موقع آ رہا ہے کہ ایران نے امریکہ کی بظاہر شارک پہ ہاتھ ڈال دیا، اور امریکہ اپنی شکست کو دیکھ کے گھٹنے ٹیکتا ہوا پاکستان کے توسط سے ایران سے امن کی بھیک مانگتا انڈائریکٹ پایا جا رہا ہے. بظاہر دھمکیاں، بظاہر نیول بلاکٹ کی خبریں ہیں، لیکن کہانی کیا ہے؟ اندر سے ان کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس میسلز کا ریکارڈ اسٹاک ختم ہو گیا. اور ایران نے جو سرپرائز دیا ڈرون ٹیکنالوجی سے، ان کے 2 بڑے بحری بیڑے، ایک اپنی لائف ختم کر کے سسک کے مر رہا ہے جیرالڈ فولڈ کا ان کا جو طیارہ بردار جہاز، اور دوسرا چھپ کے کہیں بیٹھا ہوا ہے، زخم چاٹ رہا ہے، جس کا نام ابراہم لنکن ہے، جو دہشت کے سمبل تھے.
وہ اس وقت ایران کے آگے بے بس ہو کے وڈرا کر چکے ہیں وہاں سے، اور نیول بلاکٹ کے نام پہ اس نے اپنی ایک تھوڑا سا وہ کر رہا ہے، ایک فیس سیونگ کر رہا ہے، اور پاکستان اس فیس سیونگ میں ماشاءاللہ ہمیں بڑا خوشی ہے کہ ہم نے بہترین سفارتکاری کی، اینڈ وی سلوٹ آور نیشنل لیڈرشپ اکراس دا بورڈ، اور نیشنل باقی لیڈرز نے بھی اس کو سپورٹ کیا، اور قوم کی پوری ماشاءاللہ ان کے ساتھ دعائیں بھی ہیں، نئے خواہشات بھی ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کامیابی دے آنے والے چند دنوں میں جو اسلام آباد میں پارٹ 2 ہو رہا ہے اسلام آباد ایکارڈ کا۔ لیکن سوال وہی اٹھتا ہے کہ کیا اس 5ویں ہنی مون پیریڈ کو ہم گین کر سکیں گے میننگ فلی پاکستان کے لیے؟ اب مختلف خبریں گردش کر رہی ہیں پریس میں کہ پاکستان کو $1 ٹریلین کا فائدہ ہوگا، دنیا کو 3.4 ٹریلین ڈالر کی سیونگ ہوئی ہے دہشت گرد جو جنگ کے باقیات میں سے ہونی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگلا سوال یہ آتا ہے کہ کیا ہم اپنے انرجی کرائسس کا جو ہیں پریویلنگ اس سے بچ پائیں گے؟ اس وقت لاہور میں 6 سے 8 یا 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے، اور 6 سے 8 یا 10 یا 12 گھنٹے کی سوئی گیس کی نان اویلیبلٹی عدم فراہمی ہے۔ کھانا پکانے جاؤ تو گیس نہیں ہوتی، کام کرنے لگو تو بجلی نہیں ہوتی۔ تو اس کرائسس میں، اس ڈیفیکلٹی میں ہم کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرا رہے۔ ہماری یہی خواہش ہے کہ پالیسی میکر صرف تھپکی پہ، شابش پہ یا گریٹ جاب پہ، اپریسیشن پہ، چند الفاظوں کی اپریسیشن پہ، اس ملک نے، اس غریب ملک نے جو ماشاءاللہ فورسز کو R&D پہ اور ڈیفنس ٹیکنالوجی کی امپورٹ پہ اور اس پہ اتنا انویسٹ کیا، اب وقت آ گیا اس کو کیش کرانے کا۔ محض نوبل پرائز کے لیے نامینیشن سے گزارا روٹی نہیں آئے گی غریب آدمی پہ۔ میں لاہور میں اور پاکستان میں دیکھا ہوں مڈل کلاس اس وقت لو مڈل کلاس سے جا کے پاورٹی لیول پہ جا رہی ہے۔ جن کے پاس 2 گاڑیاں تھیں وہ ایک گاڑی بیچ کے اور دوسری گاڑی کو بیچ کے چھوٹی گاڑی پہ آ رہے ہیں، اور وہ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم آٹومیٹک بائک لے لیں، الیکٹرک بائک۔ یعنی اس وقت لوگوں کے اندر بجلی کے بلوں نے، گیس کی عدم موجودگی اور معاشی عدم استحکام نے ایک اکراس دا بورڈ بے چینی کی لہر پیدا کی ہوئی۔ اگر 1 ٹریلین کا ہمیں فائدہ نہ ہوا، جس میں گوادر پورٹ کو فعال بنانا ہے نمبر 1، نمبر 2 ایران گیس کو فعال بنانا، اور ایران کی پیٹرول کو اسمگلنگ کو لیگلائز کرنا تھرو بارڈر بلوچستان اینڈ KP کے بارڈر سے، جہاں جہاں سے لیگلائز ہوتا ہے ادھر سے لائیں تاکہ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بچے آپ کی، اور ہم انٹرنیشنل کرائسس سے بچیں، نیول بلاکٹ سے بچیں ایران کے۔ اور چوتھی چیز ہے کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل اداروں سے IFI جسے کہتے ہیں، جس میں IMF شامل ہے، ورلڈ بینک شامل ہے، اپنے قرضوں پہ سود کی ادائیگی کو روک دیں، جو پاکستان کا بجٹ کا 60 to 70% سود 10 سال کے لیے بریک لے لیں، تاکہ وہ پیسہ ایجوکیشن میں، سوشل سیکٹر میں، ہیلتھ میں، ویلفیئر میں، روڈ میں، کنسٹرکشن میں اور ایجوکیشن میں اسپینڈ ہو، اور ملک میں خوشحالی آئے اور انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو۔ ہم ہر چیز میں ریورس ہو رہے ہیں۔ اس کے پیچھے اگر ایران پہ سینکشن لگ رہی ہے تو پاکستان بھی متاثر ہوتا ہے، اگر ایران ریلیز ہوتا ہے، آبنائے ہرمز کھلتی ہے تو پاکستان کو بھی خوشحالی آتی ہے۔ تو ہر چیز انٹر لنکڈ ہے۔ پاکستان کو بھی سمن سے فائدہ ہے کہ اسرائیل سے جان بچی رہے گی، ورنہ اسرائیل تو بلوچستان کے پہاڑوں پہ پہنچ گیا تھا بارڈر پہ، اور اگر ایران کی گورنمنٹ کولیپس کر جاتی تو جہاں ہم ایران کی لیڈرشپ کی شہادتوں کو، کمٹمنٹ کو سلوٹ کرتے ہیں اور اپنی حکومت کی سفارتکاری کو اپریشیٹ کرتے ہیں، وہاں بجا طور پہ سول سوسائٹی کا اور پاکستان کے عام شہری کا یہ ایک جائز سوچ ہے، غلط سوچ نہیں ہے کہ کیا ہمارا اسٹینڈرڈ آف لیونگ بڑھے گا اس ڈیل کے بعد، کیا کوالٹی آف لائف اٹھے گی، کیا ہمیں بیسک بریڈ اینڈ بٹر اور بجلی کے بلوں سے اور گیس کی اویلیبلٹی انشور کی جائے گی اور بلوں سے نجات ملے گی۔ یہ وہ سوال ہیں جو ایک عام پاکستانی پوچھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کا قد انٹرنیشنل سفارتکاری میں بہت بلند ہوا ہے، اور ایشیا کا جنیوا اس وقت اسلام آباد بن چکا ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کی کاسٹ کیا ہے؟ ہفتے 2 ہفتے کے اسلام آباد کے لیے گاڑیاں بند، ٹرانسپورٹ بند، دکانیں بند، ہوٹل بند، اس کی کاسٹ ہے۔ اور آنے والے دنوں میں جب ہمیں خوشحالی ملے گی امن کے بعد، ہمیں امید ہے کہ ہوٹلوں کو کمپنسیشن ہوگی بزنس کم کرنے کی، ہمیں امید ہے کہ ٹرانسپورٹرز کو جو پر ڈے وہ تنخواہیں دے رہے ہیں، گاڑیوں کے انہوں نے لون لیے ہوئے ہیں، ان کو قسطوں کے پیسے نہیں ہوں گے ان کے پاس 10-20 دن جب گاڑیاں بند ہوتی ہیں۔ تو یہ وہ لیجیٹیمیٹ چیزیں ہیں جو ایک ویلفیئر اسٹیٹ میں، اسلامی اسٹیٹ میں سرکار کا ایک ذمہ داری ہے، جو شرعی نہیں بلکہ قانونی ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری سے ہم ہٹ نہیں سکتے کہ ہم صلح کرا رہے ہیں۔
یہ جہاں ہم بار بار سفارتکاری کو سلوٹ کرتے ہیں، جو بہترین سفارتکاری ہو رہی ہے، ہم نے 5 بڑی طاقتوں کے ساتھ بیلنس قائم کیا اللہ کے فضل سے، ایران، سعودی عرب، چائنا، رشیا اور امریکہ، اور ہر ایک کی گڈ بکس میں، اور میں نے زندگی میں اتنی اچھی سفارتکاری نہیں دیکھی۔ جہاں ہم اپریشیٹ کر رہے ہیں، اب میں ہی دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ بیفور آئی ڈائی، میں اس سے پہلے کہ میں مروں، میں دیکھتا ہوں کہ سفارتکاری کے ثمرات عام پاکستانی کو کب اور کیسے ملیں گے، کیا اس ڈیفیکلٹی کو ہم اپرچونٹی میں تبدیل کریں گے، یہ اگلا سوال ہے۔ اور اس کے لیے ہم معتبر حلقوں سے بجا طور پہ درخواست کرتے ہیں کہ جب ہم اس کو کیش کروائیں تو چند بلین ڈالر کے سود پہ قرضے سے ہٹ کے، آئی ایم ایف کے قرضے سے ہٹ کے، ایک لانگ ٹرم سسٹینیبل گروتھ کا ماڈل ویسٹ کے ساتھ بیٹھ کے سیٹل کریں۔ ورنہ اگر پاکستان خدا نہ خواستہ یا آتش فشاں پھٹتا ہے، اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، تو پورا ریجن نہیں دنیا متاثر ہوگی۔ اور ویسٹ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کی اسٹیبلٹی کتنی ضروری ہے، گلوبل اسٹیبلٹی سے لنکڈ ہے۔ اور اس موقع پہ ویسٹ کو آگے بڑھ کے، مڈل ایسٹ کو آگے بڑھ کے، قطر، سعودی عرب اور ایون ہمارے بھائی جو ہیں مڈل ایسٹرن، جس میں سے 1-2 بھائی ناراض ہیں اس وقت اور انڈین کیمپ میں جا چکے ہیں، کھلم کھلا یہودی کیمپ میں جا چکے ہیں، اس کے باوجود ہمیں کچھ امید ہے کہ صبح کا بھولا شام کو واپس آئے گا، اور جو لا شرقیہ لا غربیہ، اسلامیہ کا جو کانسیپٹ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ پذیرائی دے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔